سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. Do not address anyone as سرکار. کسی کو بھی سرکار کے نام سے نہ پکاریں. بعض عورتیں بھی اپنے خاوند کو سرکار کے نام سے پکارتی ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ سرکار صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یور ہائنس، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اس کو اعلیٰ جس کو کہتے ہیں اس کو ہم سرکار کہتے ہیں. اونلی مائی ماسٹر، اونلی میرا آقا، میری سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. may my soul be sacrificed for him. میری تمام چیزیں، میرا جو ہے روح تک اس پہ قربان ہو. وہی جو ہے صرف ایک آقا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے ہمارا جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نہیں ہے، سرکار نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت اور سرکار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. is the highness of the universe، جو کہ تمام دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے. درود و سلام ہو ان کے اوپر، ہزاروں درود و سلام، ہزاروں درود و سلام ان کے اوپر. جتنے درود پڑے اتنے ہی کم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پہ قربان ہو جاؤں، لیکن نبی کے ارشادات پر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، نبی کے فرمودات پر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا. صرف اور صرف جو ہے دعوے کرتے ہیں. ہر بندہ دعوے سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے نہیں کام سے، حسن عمل سے. تو جب تک آپ حسن عمل نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے لاکھوں درود و سلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر اور آل محمد پر. تو ہر وقت جو ہے ہمیں درود و سلام کی محفلیں سجانی چاہیے. آپ کا جو ہے 12 ربیع الاول کا وفات اور وصال کا دن، آپ کی پیدائش کا دن، دونوں دن جو ہے وہ بالکل قریب آ چکے ہیں. ربیع الاول جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، صرف چند دن باقی ہے. تو آپ کی جو ہے رحمتیں، کرم اور فضل کے دن آنے والے ہیں. اس طریقے سے آپ پر کروڑوں درود و سلام آپ کی جو ہے وہ تمام کائنات کے مالک، تمام کائنات کے خالق اور کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں، تمام فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ درود و سلام کی جتنی محفلیں ہوتی ہیں وہ ساری نعت کہلاتی ہیں. تو آج ہم واصف علی واصف کی چند جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کتاب ذکر حبیب سے. من رانی میں مدار چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، سرمگی چشم آپا، ماذا زلف والعیل واضح چہرہ. عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ. مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. یہ ہے تفسیر احسن تقویم، ابتدا چہرہ انتہا چہرہ. مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ.
रानेज़े हयात में वासफ बाग फरदौस की हवा चेहरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसरत जमी व फसाल ही सल्लु अलैहि वालैहि, जितना दूध भेजा जाए कम है और जितना जो है पढ़ा जाए उतना कम है। जैसे नबी करीम अल्लाह के जो है वो बहुत से नाम है, उनकी सफ़ात है, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जो है नाम और सफ़ात है। ताहा तलबे हदायत कहते हैं। यासीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। मुजम्मल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। चादर ओढ़ने वाले, बड़े प्यारे प्यारे नाम, बड़े प्यारे प्यारे जो है वो, और कुछ अल्लाह की खसूसियत जो है वो अपनी खसूसियात जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में दी हुई है। जैसे कि अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, इसी तरीका से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों के लिए जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। इसी तरीके से जैसे अल्लाह की सिफत जो है वो हकीम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सिफत जो है वो हकीम है। और इसी तरीके से जैसे अल्लाह वकील है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे वकील है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी खसूसियात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है और हकीकत में जो है वो अल्लाह की खसूसियात के बाद जो है नबी की खसूसियात है। अल्लाह ताला जो है वो अपने नबी पर दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ मुसलमानों तुम भी दरूद भेजो, दरूद और सलाम। ये नहीं कि सिर्फ मुंह से जाए, यहाँ से लेके कह देना कि कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, तो ये नहीं कहना, बल्कि जो है दिल से तस्लीम करना कि मेरी हर चीज तुझ पे कुर्बान, मेरी रूह भी तुझ पे कुर्बान, मेरी जान भी तुझ पे कुर्बान। तुम्हारी जो है ऐ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी हर जो है वो चीज पर जो है वो हर चीज पर मेरी जो है वो हर चीज कुर्बान, और मेरी जो है वो रूह भी तुम पर कुर्बान, मेरी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मेरी हर चीज आप पे कुर्बान। और इस तरीके से आपकी सुन्नत और आपकी जो अहादीस पर अमल करके जो है वो हमें अपनी जिंदगी की राहें जो है मुतय्यन करनी चाहिए। यही हमारी कामयाबी और कामरानी की जो है अलामत है। टॉपिक तो हम आज हमारे बच्चों का था, लेकिन मैंने एक जो है वो बड़ी अजीब चीज देखी, जिसकी वजह से थोड़ी सी टॉपिक को मैंने चेंज किया। और ये टॉपिक जो है मैंने आज का जो है वो मैंने कल एक लफ्ज पढ़ा, लिव इन। जब मैंने पढ़ा तो मुझे जो है वो बड़ा इंतहाई दुख हुआ उसके मैंने जब मैंने पढ़े, और जब उसकी जो है डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी जुबान और उर्दू जुबान के अंदर पढ़ी, तो मुझे जो है ये इंतहाई अफसोस हुआ। इस शादी से पहले मर्द और औरत जो है वो जब इकट्ठे रहते हैं तो उसको लिव इन कहते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना फरमाया इन चीज़ों से। तो इसलिए जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनते हैं उन पे हमें अमल करना चाहिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल थी और आपकी उम्र जो है वो 25 साल थी। आपने उनसे जो है वो शादी फरमाई और इस तरीके से जो है आपने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन गुजारी। और इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र बहुत कम थी और आपकी उम्र ज़्यादा थी, तो फिर भी जो है आपने उनसे भी जो है वो शादी मुबारक करवाई। तो इस तरीके से इंसानी जो है ख्वाहिशात, इंसानी तखयलात, इंसानी जो है जितने भी जो है वो चीज़ें हैं वो इंसान के अंदर जो है ये ख्वाहिशात पैदा होती हैं और इसको पूरा करने के लिए जो है इंसान के लिए जो है वो हलाल की जो है वो शादी को करार दिया गया है। लेकिन लिव इन जो है ये सबसे बुरी अलामत है और इस तरीका की जितने भी जो है बातें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो खराबी पैदा करती है। जहां मर्जी चले जाए, जिस चीज को मर्जी देख ले, आप जो है वो किसी भी बच्ची को देख ले, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको जो है इस रूम में जो है वो औरत को जब हम देखते हैं
اس وقت وہ پردہ نشین ہوتی ہیں، ہمارے لیے باعث جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، اور ہماری بہنیں مائیں اور ہماری بیٹیاں جو ہے ہمارے لیے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتی ہیں۔ اس طریقہ سے جو ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتیں اگر صاف ہوں گی تو اس طریقہ سے ہم ان کو ایسی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو جب جو ہے وہ ہماری نیتیں خراب ہو جائیں گی تو ہم جو ہے وہ غلط نظر سے ان کو دیکھیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے جنسی ادراک کے بارے میں ہے، جنسی تعلقات کے بارے میں ہے، اور جنس کیا ہے، اور جنس جو ہے کیوں ہوتی ہے، اور جنس ہونے کے کیا فوائد اور نقصانات ہے۔ کیا اسلام کے اندر جو ہے جنسی بے رحمی ہے یا نہیں؟ کیا اسلام میں پردہ ہے یا نہیں؟ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ پردے کے کیا فوائد ہیں؟ جنسی خواہشات جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ان کو قابو کرنا جو ہے انسان کا بس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بے رحمہ نہیں رکھا، بلکہ جو اس کو جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح راہ اور غلط راہ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ صحیح راستے پر چل جاتے ہیں وہ جنسی بہرروی کا شکار نہیں ہوتے۔ جو لوگ جو ہے وہ غلط راستے پر چل جاتے ہیں وہ فحاشی کی طرف چل جاتے ہیں اور اپنے جسم کو تباہ کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں جو ہے وہ HIV بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، ایڈز کی بیماری بہت زیادہ اہم ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی اور بھی جنسی بیماریاں جو ہے جن کا ہم جو ہے وہ اس کے بعد ذکر کریں گے، تو وہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اصل میں سیکس جو ہے وہ جنس جو ہے وہ جبلت کے اندر شامل ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے انسان اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، جانور بھی اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے یہ افعال سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے، جو آج کل کا دور ہے، دیکھیں ٹی وی کو دیکھ لیں، فلموں کو دیکھ لیں، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، نیٹ کو کھول لیں، کسی چیز کو بھی جو ہے وہ وہاں لڑکی جو ہے وہ نمایاں کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ کسی بھی مشہوری کے اندر دیکھ لیں، لیکس کی مشہوری کے اندر دیکھ لیں، کسی بھی صابن کے علاوہ جو ہے چائے کی مشہوری کے اندر دیکھ لیں، اس کو جو ہے بطور اشتہار جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہ وہ جو ہماری عزت ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری وہ جو ہے وہ ایک مسلمان کی دوسری مسلمان کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے، اور اس کو جو ہے وہ اشتہار کے طور پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے بے رحمی کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ان چیزوں کا جو ہے شکار ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہمارے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو جنسی بے رحمی کو ہم جو ہے وہ خود ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جتنا بھی جو ہے مسئلہ، یہ ہمارے جو ہے یہ دشمنان اسلام جو ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جنسی ادراک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کے بعد جو ہے جنسی قوتوں کے بارے میں، اور واٹ از دی سیکسولیٹی، تو اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کی جو ہے دیگر چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے، اور مرد اور عورت میں جو ہے وہ یہ باقی جو ہے جاندار جتنے بھی جو ہے حیوانات ہے، ان کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جبلت پیدا کی ہوئی ہے اور جبلت رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ انعام ہے ہمارے اوپر، تو اس لیے اس میں کمی نہیں آتی۔ تو ہم جو ہے اس کو بے رحمی کی طرف جب لے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم مخالف جسم کے بارے میں جو ہے کوئی بھی عورت مرد کے بارے میں یا مرد جو ہے وہ عورت کے بارے میں جو ہے وہ ادراک کرتا ہے تو ہمارے جسم میں جو ہے وہ آنکھوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، فحاشی فلم جو ہے جس اور مخالف جنس کا جو ہے وہ خوبصورت محسوس ہونا ہمارے ادراک میں اضافہ کے ساتھ ساتھ جو ہے رویہ میں تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے۔ جنسی کشش انسان کو بے رحمی کا شکار کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں ٹی وی، VCR، موبائل اور پرون فلموں نے جو ہے اس کی نئی نسل کو جو ہے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس میں جو ہے مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہر بچی کے پاس بھی جو ہے موبائل ہے، ہر جو ہے وہ بچے کے پاس بھی موبائل ہے۔ اس لیے ہمارے لڑک پن کے اندر جب ہمارے بچے جو ہے تھوڑے سے بڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں،
اور ان کے اندر جو جنسی تبدیلی آتی ہے جو کہ لڑکپن کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے 10 سال کی بچی میں نے جو ہے وہ جوان ہوتے دیکھا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے حالانکہ 14 سال 15 سال کی بچی پہلے جوان ہوا کرتی تھی, اس کے اندر جو جنسی تبدیلی آتی تھی 16 سال کے بچے کے اندر آتی تھی. اب 12 سال کے بچے کو جو ہے یہ تبدیلی آنی شروع, سیکنڈری سیکس کریکٹر جو ہے یہ 10 سال سے لے کے 12 سال کی بچیوں میں نے جو ہے 90% دیکھے ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سیکس جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کو عام طور پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور جب ہم اس نظر سے کسی بھی بچی یا بچے کو یا فلم یا ایکٹر کو یا جو بھی مشہوری کر رہی ہے اس نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں, سیکسول گلینڈ ہوتے ہیں, جو پیٹوٹری گلینڈ ہے, اسی طریقے سے دیگر گلینڈ جو ہے وہ اپنے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. LH ہارمون زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, پیٹوٹری گلینڈ زیادہ ہارمون کام شروع کر دیتا ہے, FSH ہارمون زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون زیادہ کام کرو, ایسٹراڈائول جو ہے وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, جس میں ایسٹروجن زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیکنڈری کریکٹر جو ہے بہت جلدی اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں نے جو ہے 16 سال کی بچی کو جو ہے جو ابھی جو ہے گورنمنٹ نے بین لگایا ہے اس کے اوپر, جو چھوٹی بچیوں کے اوپر جو ہے بین لگا دیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ تھوڑا سا خیال آیا ہے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی جو ہے وہ نہ کی جائے جب تک اس کا شناختی کارڈ 18 سال تک نہ بنے, تو بالغ ہونے کی عمر تک جو ہے اس کی شادی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے جو ہے وہ 16 سال کی بچی کو جو ہے ماں بنتے دیکھا ہے. تو یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی ہے, نئی نسل کو جو ہے بگاڑ کر رکھ دیا ہے, جس میں اسلحہ فروشی کا کاروبار عروج پر کا شکار ہوتا جا رہا ہے, اور جو کہ جنسی امراض کی بنیادی سبب بنتا ہے. جنسی امراض کا جو ہے بنیادی سبب جو ہے یہ عصمت فروشی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی میں مثال دوں گا, اور اسی طریقے سے ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بری سزا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے جو ہے ایسی عقیدوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے. آج کل کے تہذیب و ثقافت کے نام پر جو ہے وہ بے ضابطہ اور باضابطہ طور پہ جو ہے وہ صورتوں میں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ خوشنما بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے جن میں عورتیں اور مرد دونوں کے خلاف توقع جو ہے وہ رجحانات جو ہے وہ شامل ہے. ایسے باعث نفرت طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جو جنسی بین الروی کی طرف جو ہے وہ قدم لے جانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسلام میں شادی کی عمر جو ہے وہ 14 سے 18 سال تک مقرر کی گئی ہے, جس میں جو ہے ہمیشہ ہم جو ہے بے گناہ سے جو ہے وہ مکمل طور پر بچایا جا سکتا ہے. جب جو ہے وہ عورت کو سیکنڈری کریکٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے, اور مرد کے اندر جو ہے وہ روزانہ پر جو ہے سٹارٹ ہو جائے, یعنی کہ اس میں بھی سیکنڈری کریکٹر آنے شروع ہو جائے, جس میں مونچھوں کا آنا, داڑھی کا آنا اور یہ بالوں کا آنا جو ہے یہ سیکنڈری کریکٹر ہے. اسی طریقے سے جو ہے عورتوں کے اندر بھی سیکنڈری کریکٹر جو ہے جب اپیئر ہونے بچیوں کے اندر شروع ہو جائے, تو اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ہمارے ملک میں اصل میں جنسی تعلیم نہیں ہے, جبکہ میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جنسی تعلیم ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نہ کہنے کے جو ہے وہ عادی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے جنسی تعلیم ہونے کی وجہ سے, یا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پردہ جو ہے وہ بری چیز ہے, پردہ جو ہے پردہ بہت اچھی چیز ہے. جو چیز پردے میں ہوگی لیکن اس کی جو ہے وہ اس کو زیادہ لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے, تو جو چیز کھلے عام ہوگی اس کو کم لوگ دیکھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے بہت سے ایسے امراض جس میں جو ہے وہ ہمیں صحیح اور غلط کا احساس ہی نہیں ہوتا, جس میں ہمیشہ جو ہے ہم گناہ سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے. صحیح اور غلط کا جو ہے بچوں کو جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا, کیونکہ بچوں میں چڑھتی جوانی دل پیار دے ہوتے ہیں. اس واسطے جو اس لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرابلم آنے کی چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. سمجھ پن کے اندر جو ہے لاابالی کی عمر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط کاریوں میں جو شکار ہو جاتے ہیں. ایسی سوسائٹی میں بیٹھ جاتے ہیں جس میں جو ہے ان کے ساتھ بچے جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں, اور وہ بچوں کو جو ہے اس طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اس لیے جو ہے
बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनको खेल कूद और पढ़ाई की तरफ जो है वो ज्यादा, आप खुद उनको जो है खेल कूद मुहैया करें, उनके दोस्ताना माहौल जो है मुहैया करें। वालदैन का ये फर्ज है, खास तौर पर सुजाक आर्थिक जैसे जो है वो मूर्छी अमराज ज्यादातर जो है वो इसी से जो है वो पैदा होते हैं। ये सब कुछ गुनाह का एहसास और गुनाह का करिश्मा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनसे जो है वो दूर रहें। जब बच्चा लड़का या लड़की बनती है, मतलब बच्चे से जो है वो लड़का या लड़की बनती है, यानी कि 14 साल, 10 से 14 साल की उम्र में उसको हम लड़का कहेंगे, और जिस बच्चे की और बच्ची की उम्र जो है वो 14 से 16 साल तक जो है वो हो जाएगी, तो हम उसको लड़की कहेंगे। तो इसमें जो है वो जिनसी और जज्बाती तब्दीलियां आने शुरू जाती हैं। वो नए लोगों से जो है वो मिलने की आरजू रखता है या रखती है, जिसकी वजह से इसके वालिदैन को चाहिए कि वो थोड़ी सी आज़ादी बच्चों को ना दें, और कोशिश करें कि बच्चों और बच्चियों को जो है वो कड़ी निगरानी में जो है वो गाइड करें। खास तौर पे वालिदैन को चाहिए बच्चियों के अंदर जो जितनी भी जो बीमारियां हैं, जिनसी बीमारियां, खास तौर पे जो है ये इन्फेक्शन होना, पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस आ जाना, इसी तरीका से जो है पीरियड का खराब हो जाना, तो वालिदैन असल बच्चियां जो है जब पहली दफा जो है इस प्रोसेस से गुजरती है तो वो अपने वालिदैन को सही तरीके से नहीं बताती, तो खास तौर पे वालिदा को ये बताना चाहिए, तो वो अच्छे पैड इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से जो है आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करें कि आपने इस दौरान नहाना नहीं है, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी जगह पे नहीं जाना। तो ये चीजें जो है आपने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है, जिसकी वजह से जो है जिनसी बीमारियां जो बच्चियों के अंदर पैदा होती हैं, खास तौर पे एमनोरिया, डिस्मनोरिया, यानी कि उसर तमस, और जो है ये कसरत तमस, और इस तरीके से और भी बहुत सी बीमारियां, जो तमस की बीमारियां जिससे भी है, हैज की बीमारियां जिसको कहते हैं, वो जो है बहुत से और बच्चियों को जो है पैदा हो जाती है। इन्फेक्शन जो है बहुत से बच्चियों को पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो पैड और ये जो टाकी का इस्तेमाल और ये कपड़े का इस्तेमाल जो करती है, उसको धो के दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर लेती है, तो उनको जो है वो सफाई का जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो वालदा जो है जब तक उसको गाइड नहीं करेंगी, या फिजिशियन या एक दाइया उसको जो है डॉक्टर गाइड नहीं करेंगे, तबीबा गाइड नहीं करेगी, उस वक्त तक जो है ये प्रॉब्लम जो है उसके अंदर जो है ये बालपन तक जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है बच्चियों के अंदर जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरीके से जब फाहिश फिल्में देखती है तो बच्चियां जो है बेरहनवी की तरफ चली जाती हैं। इसी तरीके से जब जो है ये बच्चे भी इसी तरीके से जो है बच्चे भी बेरहनवी के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से नाइट फॉल जो है उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है बाल बच्चों के अंदर होता है। ये निचले तौर पे जो है वो 8 से 15 दिन में हो जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मर्द बनने की निशानी है कि जवान बच्चा हो गया है। और औरतों के अंदर जो पीरियड होता है ये जो है वो 20 दिन से 22 दिन तक का स्टार्ट जो है वो 4 से 6 दिन तक रहना जो है वो जरूरी है। तो इस वजह से जो है वो जिसकी वजह से औरत सेहतमंद और बच्ची जो है वो सेहतमंद रहती है, लड़की सेहतमंद रहती है। तो इस तरीके से ये जो है ये जब 14 से 16 साल की उम्र में ये स्टार्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब जो है क्योंकि रुझान जो है ये पाकिस्तान भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए 10 से 12 साल की उम्र में मैंने छठी जमात की बच्चियों को भी देखा है कि इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चियों को जो है वो हमें तरबियत देनी चाहिए, वालिदैन को तरबियत देनी चाहिए, वालदा को तरबियत देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो है गाइडलाइंस जो है वो मुहैया करनी चाहिए, जो वो अपनी जिन्स के बारे में जो है वो जान सकें, और जिसमें जो है वो अपने आप को जो है मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जिन्स है क्या असल में? जिन्स एक जज्बा है, ये तमाम जो है वो जो कि तमाम दुनिया के जो है तमाम इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद और हर एक के दरमियान जो है ये पाया जाता है। तो जो भी मुखालिफ जिन्स के साथ बुनियादी तौर पर फितरती कशिश का बायस बनता है, तो इसमें जिबिलत होती है। बेसिकली तौर पर जिबिलत की वजह से जो है जिन्स के अंदर जो है ये तब्दीलियां जो है वो मुमकिन होती है। ये एक मुकम्मल साइंस है जो दुनिया के तमाम जिंदगियों के इंसानों को जो है वो एक किताब की सूरत में जो है मुहैया की जाती है। इंसानी जिंदगी के अंदर जो है जिंदगी पर सेक्स के
बहुत ज्यादा असरात होते हैं, जिसमें जो है बहुत ज्यादा जो है हमारी जिंदगी की तब्दीलियां जो है आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें जो है कुव्वत फैसला की एक अहम जो है वो जरूरत पड़ती है और रवैया की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, जिसमें मालूमात और इसकी खूबियां और असरात को जानने के लिए मुशावरत की जरूरत होती है, जो कि बेहतरीन मुहैया करता है। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। बस मैं इन्हें देख लूंगा, फिर उसके बाद तो इस तरीका से जो है जिनसी तब्दीलियां जो मर्द और औरत में जो है वो जब बचपन में जो है वो जैसे खिलौने जो होते हैं, बचपन में खिलौनों की जरूरत होती है बच्चों को जो है वो मर्द और औरत को, इसी तरीका से जो है जवानी के अंदर जब पैर रखता है मर्द और औरत को साथी की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी जिंदगी को जो है वो अपने दुख सुख और दीगर जो है वो एंजॉयमेंट और मजे के लिए जो है वो जिन्स बढ़ाने के लिए इस काम सर अंजाम दे सके। लेकिन टीवी, केबल और फिल्म और रेडियो वगैरह ने जो है वो इश्तहार में लड़की को इस तरह से जो खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया है कि जिसकी वजह से अदाकारें जो है ये इस किस्म के जो है अपने आप को जो शौक और चंचल बन के आ रही है, और मर्द भी इसी तरीका से जो है वो लड़का जो है वो इस तरीका से जो है वो अपने आप को जो है तब्दीली पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से जो है लड़की और लड़के जो है वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर जो है वो अजीब किस्म की जो है तब्दीलियां पैदा होती है, खासतौर पर जिनसी जज्बात में जो है वो इजाफा करने का बायस बनती है। मर्द और औरत में जो है मर्द और औरतों का लिबास, तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है असरात रखता है। जिनसी असरात के बारे में, जिनसी तब्दीलियों के बारे में हम थोड़ा सा जान रहे हैं, तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बच्चियां जो है या बच्चे जिनसी लिबास, लड़के मैं कह सकता हूँ, बच्चे तो की वजह से इंसानी जिंदगी पर सेक्स के असरात जो है ये हम थोड़ा सा जानेंगे, तो उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट जो है इसी को जो है वो 2-3 दिन तक जारी रखेंगे। तो इंसानी जिंदगी के हर पहलू में नुमाया तौर पर जो है सेक्स का असर पड़ता है। हमारी समाजी जिंदगी भी इससे मुतासर होती है। सेक्स जो है एक मर्द और औरत के का बायस बनता है। वैसे हम नफ्सियाती तजिया करेंगे तो महसूस करेंगे कि कम उम्र एक छोटे से लड़के और लड़की के दरमियान सेक्स की कोई ऐसी कशिश नहीं होती। भुट्टा साहब की किताब पढ़ी है, हमारे हकीम भुट्टा साहब है, उन्होंने उनकी किताब मैंने पढ़ी, आओ फिर गिरे, तो उसमें जो है ये बचपन में जब वो लुकन मिट्टी खेलते हुए, ये छूल छुपाई भी इसको कहते हैं उर्दू जुबान में, तो जब वो गिरते हैं तो बच्चों में जो है ये एक दूसरे के जिस्म जब टच होते हैं तो उनको जो है ये मजा आता है। तो इस तरीके से जो है वो आओ फिर गिरे जो है ये एक रुझान है, जिबिल्लत है, इसमें जो है कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप जो है नफ्सियाती तजिया करें तो महसूस करेंगे कि बज़ाहिर कम उम्र में जो है छोटे लड़के लड़कियों के दरमियान जो है वो ऐसा रुझान नहीं होता, लेकिन जब बचपन गुजर जाने के बाद लड़कपन और जवानी में बच्चा दाखिल होता है तो उसमें जो है वो कोशिश मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और ये जज्बात का एहसास जो है उसके अंदर जाग जाता है। इंसान की समाजी जिंदगी का एक पहलू जो है वो शादीशुदा जिंदगी भी है। तो शादीशुदा जिंदगी जो है के जरिए एक जरिया जो है मोहब्बत हम एक दूसरे से हासिल करते हैं, जो कि इंसानी ज़हनी और जिस्मानी खुशी और तस्कीन का बायस बनते हैं और भरपूर सुख भी देता है। तो इंसानी और जानवरों को जिन जो है चरिंद परिंद हर जिन्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो पाई जाती है। तो महज़ब मुआशरा जो है वो इन चीज़ों का पाबंद होता है। समाज के जो है दस्तूर के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। इंसान के लिए जो है सेक्स कुछ समाजी पाबंदियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इस तरीके से शादी के बाद जो है
یہ ذمہ داریاں معمولات کے مطابق جو ہے وہ کئی طریقے سے آج کے مہذب معاشرے میں جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ لڑکیوں کا لباس جو ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تو نیم برہنہ لباس جو ہے وہ عورتیں اور بچیاں پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا ہر عضو جسم کا جو ہے وہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بالوں سے جو بھی ان کا حسن کا اضافہ کرتی ہے، بالوں کو کھول کے رکھتی ہیں، اور دوپٹہ اور بایا کو استعمال کرنا ان کے لیے توہین اسلام میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، پردے میں رکھیں۔ تو جب کہ آج کل کے دور میں جو ہے فیشن اتنا زیادہ لوگوں نے کر لیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، اسلام کی جو ہے بایا کو استعمال کرتے ہیں یا کہ اپنے دوپٹے کو لیتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اولڈ فیشنیبل یا ان کو اولڈ گرل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے پردہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو نئی نسل نے جو ہے یہ تباہ کاریاں جو ہے پردے کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے لڑکی جب بھی باہر نکلتی ہے، سج دج کے نکلتی ہے، تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کی دنیا کی جو ہے وہ بہترین مخلوق ہے۔ وہ ایجوکیشن نے بھی اس کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیا ہے، جس میں جو ہے وہ جنسی آزادی کا نظریہ جو ہے پیدا ہونے کے جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جنسی آزادی کا نظریہ متعارف کروایا ہے مشرق کی معاشرے میں، جبکہ مغربی معاشرے میں اس کو جو ہے یہ ایسا نہیں سمجھا گیا۔ مغربی ملکوں کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر بے رحمی کو جنسی آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ بس شادی کے بعد عورت اور بیوی اور شوہر کے روم میں جنسی آزادی تو اس سے ہے، جبکہ مردوں جیسے جو بال کٹوا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہمارے ڈرامے، ہمارا لٹریچر، ہماری جو ثقافت کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، جو کہ اسلام کی اصل روح ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایسے جو ہے وہ حسین قسم کے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، تنگ کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور ساڑی سے جسم کو جو ہے وہ ننگا کیا جا رہا ہے اور نمایاں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام ان چیزوں کو اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اسلام میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سب کچھ اسلام دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور بے رحمی کو چھوڑ کے جو ہے وہ اسلامی طرز کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ اشتہار میں جو ہے لڑکی کا آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ مرد سے بھی اس کا جو ہے وہ اشتہار دلا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم جو ہے وہ جنسی بہرروی سے بچتے ہوئے، فحاشی کو بچتے ہوئے ہم اپنے اور جنسی بہرروی سے بچائیں۔ تو انسانی جسم کے اندر جو ہے جو تبدیلی آتی ہے ان کو سنبھال کے رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جنسی ضروریات، جنسی آزادی، شادی کی سماجی رسم، اس پس منظر میں نوجوان نسل میں جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا صحیح اور غلط کیا ہے۔ جوانی کی عمر میں جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے وہی ہمیں اپنے معاشرے میں بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ مغربی معاشرے میں شادی سے قبل لڑکوں لڑکیوں کے درمیان زندگی کے ساتھی بننے سے جو ہے وہ ڈیٹنگ اور پیٹنگ جو ہے وہ نہ صرف چھوٹ ہے بلکہ اکثر صورتوں میں والدین انہیں خود بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اسلام میں یہ ہے کہ والدین بچوں کی رضامندی سے جو ہے وہ ان کی شادی کریں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے اسلام میں بچوں کی رضامندی جو ہے شادی سے پہلے جو ہے وہ ضروری قرار دی گئی ہے۔ تو جب بھی اس میں جو ہے وہ دونوں کا حجاب و قبول ہوتا ہے، بچہ اور بچی جو ہے یعنی کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ
قبول کرتے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کیا، جب اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا حقوق، ایک دوسرے کے فرائض اور ایک دوسرے کے فرائض منصبی، ایک دوسرے کے جو ہے وہ تمام قسم کی ضروریات جو ہے جب وہ قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اندر برکتیں اور فراوانیاں ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی راہ پہ چلنے اور اسلام کی راہ سے جو ہے وہ جنسی برادری سے بچنے اور جنسی امراض سے بچنے میں جو ہے وہ ایک اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کردار ادا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام دوستوں کو اور بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں اور خاص طور پہ جو ہے ان معاملات میں، جنسی معاملات میں بچوں کو گائیڈنس مہیا کریں. تو میری جو ہے وہ حکومت سے درخواست ہے کہ وہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس کے اندر جو ہے سیکس کا سلیبس جو ہے وہ شامل کیا جائے. سیکسی اعضاء تو ہمیں جو ہے وہ جنسی اعضاء تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ استعمال اور نا استعمال جو ہے وہ صحیح جگہ پہ اور غلط جگہ پہ جو ہے ہم کیسے استعمال کرنا ہے یہ نہیں پڑھایا جاتا. تو اس لیے جو ہے ہمیں اناٹومی فزیالوجی میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کا جو ہے استعمال نہیں ہمیں پڑھایا جاتا. یہ کب ہم نے استعمال کرنا ہے، کیوں استعمال کرنا ہے اور کیسے ان کو استعمال کرنا ہے، کیسے صحیح طریقہ ہے اور کیسے غلط طریقہ ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے سلیبس میں شامل کیا جائے، بچوں کے سلیبس میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ آنے والی نسل کے اندر جو ہے وہ جنسی بے روی کو جو ہے وہ ختم ہونے کی چانسز جو ہے وہ بن جائے. میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں اور ساتھ ہی اپنے بھائیوں اور دوستوں کا بہت شکریہ سر.